السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 72 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اسلام لانے کے بعد اگر زندگی آپ نے اسلام پر گزارنی ہے، اسلام کے اصولوں پر گزارنی ہے، تو ہجرت کرنا کتنا ضروری ہے، بلکہ لازم ہے۔ یعنی اسلام لانے کے باوجود اگر مشکل حالات ہیں، آپ کے ساتھ معاشرہ اچھا سلوک نہیں کرتا، آپ کو آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کی توفیق نہیں ہے، یا مواقع میسر نہیں ہے، تو ہجرت کرنا کتنا ضروری ہے۔ یعنی ہجرت نہ کرنے والوں کے متعلق اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اور فرمایا والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی، وآووا ونصروا، یعنی انہیں پناہ بھی دی، ان کی مدد بھی کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایات، اور تمہارا ان کے ساتھ نہیں ہے کوئی تعلق، من شیء، ذرا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی فرمایا کہ جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر لیں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملہ میں مدد چاہیں، فی الدین، دین کے معاملہ میں مدد چاہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو آپ کو چاہیے ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں، وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، جن کا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی میثاق ہے، کوئی وعدہ ہے۔ یعنی اگر تمہارا کسی اس قوم کے ساتھ جس کے ساتھ تمہارا کوئی وعدہ وعید ہے، ان کے علاوہ تم ان کی مدد کر سکتے ہو۔ اگر ان کے ساتھ تم وعدہ کیا ہو، کسی قوم کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، تو پھر تم پابند ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں، مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلمان میں دو ہی گروہ تھے، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ تو ان دونوں کو اللہ کے نبی نے اکٹھے کر دیا تھا۔ انصار نے مدد کی، مہاجرین یعنی موقعات مدینہ کے نام پہ یہ سب لوگ ایک رشتے میں بندھ گئے۔ تو اس سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے بھی کچھ مہمات ایسی آئی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہیں، جہاں کچھ لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یا دفاع کرنے کے لیے، ان میں آپ نے انصاری صحابہ کو نہیں بھیجا، مہاجر صحابہ کو پہلے بھیجتے رہے، اور صرف غزوہ بدر وہ پہلا موقع ہے
جب آپ نے انصار اور مہاجرین سب کو بلا تخصیص اس سب کو اس میں جمع کیا، تو یہ بہت بڑی مہم تھی اس بارے میں مہاجرین اور انصار کی۔ تو ان مخصوص حالات میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار سے کچھ یعنی کہ ان کے جذبات بھی پوچھے، ان سے مشورہ بھی کیا۔ بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں جنگ کے چونکہ حالات ہیں اور جنگ کا تذکرہ، غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ابھی تک جنہوں نے ہجرت نہیں کی، گویا کہ انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا اپنے مال کی خاطر یا کسی اور وجہ سے، تو انہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ یہ ہے۔ آگے اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نرمی اختیار فرمائی اور فرمایا کہ پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر یہ لوگ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، تو ان کی ضرور مدد کرو۔ وہ آپ کو پکار رہے ہیں تو ان کی ضرور مدد کرو، لیکن ایک بات کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے کہ آپ نے اس قبیلے، اس قوم کے خلاف ان کی مدد نہیں کرنی جن کے تمہارے کوئی وعدے کر رکھے۔ یعنی دیکھیں یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کے بارے میں کیسی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر تمہارا ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو پھر تم نہیں کرو گے، ان مسلمانوں کی بھی مدد نہیں کرو گے۔ ہاں البتہ اگر وہ مظلوم ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے اور تمہارا وعدہ وعید بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر تم ان کی مدد کر سکتے ہو اور ان کی مدد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ باقی سب باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، ساری چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے وعدے کو نہیں توڑنا، اپنے جو عہد کیا کر رکھا ہے ان لوگوں سے، کسی بھی قوم سے، قبیلے سے، اس کو آپ نے نہیں توڑنا۔ دیکھیے کیسی کیسی نکتے اور کیسی کیسی باتیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وضاحت کرتے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا نقصان ہو جائے، تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو ہم اپنے ذاتی کی ہوئے وعدے وعید جو ہے ان کو ختم کر دیتے ہیں، جھگڑے فساد پہ اتر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم نے جو ایک اسلام کے اصول ہیں اور اسلام کے واقعی بڑے سنہری اصول ہیں، اور انہی سے متاثر ہو کر ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ زبان کی حد تک تو ہم سچ کو بھی صحیح کہتے ہیں، انصاف، سچ، ایمانداری، یہ سب چیزیں کہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ فقدان ہے معاشرے میں ان چیزوں کا۔ یعنی ہم غیر مسلم کو اپنے کردار سے نہیں اپنی طرف موڑتے، متاثر کر کے نہیں، بلکہ ہمارے اندر جو کردار ہے، جو گفتار ہے یا جو اعمال ہیں، میں تو کہتا ہوں وہ تو غیر مسلموں سے بھی کیا ہے گزرے ہیں۔ انسانیت سے ہم کوسوں دور سے لے گئے، اسلامی اصولوں سے ہم کوسوں دور سے لے گئے۔ ہم نے اپنی مفاد کو اصول بنا لیا، اپنے فائدے کو اصول بنا لیا۔ یہ نہیں ہم دیکھتے کہ اس میں اسلام کا کیا فرمان ہے، دین کیا فرماتا ہے، نبی پاک کا عمل کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ ہم ہر بات کو اپنے مفاد کے لبادے میں لپیٹ کے ہم اس کا رزلٹ نکالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے سنہری اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔